اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو بھیجا ان میں سے سب سے عظیم ترین شخصیت تمام انبیاء و رسول علیہ السلام میں سب سے افضل، سب سے برتر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بہت ساری ٹپنیاں، بہت ساری غلط باتیں کی گئی، بہت سارے رانگ اسٹیٹمنٹس دیے گئے، بہت ساری وچاریں دی گئی، بہت ساری باتیں لوگ رام گری ایک سنت نے ہماچل پردیش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ہندوستان کی فضا کو، مسلمانوں کے جذبات کو، مسلمانوں کے خیالات کو، مسلمانوں کے احساسات کو ٹھوس پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور انہوں نے ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور یعنی قرآن کی اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ پوری انسانیت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب اس دنیا میں رہنے والے، چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو یا کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا ہو، ان تمام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں صرف ایمان والے داخل نہیں، یہ مسلمان نہیں، بلکہ اے لوگوں تمام کے تمام، تم جس دھرم سے بھی تعلق رکھنے والے ہو، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تمام انسانیت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ہر کسی کو یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپیکٹ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کی عزت کو نیلام نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کو نہ بھڑکایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملہ کو لوگوں کے سامنے رکھ کر آپ کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کی دینی تعلیمات سے دور ہونے اور اسلام مذہب سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کے اسلام اور دھرم پر بہت زیادہ نشانہ دھاڑا گیا، اسلام مذہب کا مذاق اڑایا گیا، بلکہ اس اسلام مذہب کی عظیم شخصیت اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو بھیجا ان میں سے سب سے عظیم ترین شخصیت تمام انبیاء و رسول علیہ السلام میں سب سے افضل، سب سے برتر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بہت ساری ٹپنیاں، بہت ساری غلط باتیں کی گئی، بہت سارے رانگ اسٹیٹمنٹس دیے گئے، بہت ساری وچاریں دی گئی، بہت ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، حالیہ میں رام گری ایک سنت نے ہماچل پردیش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں، اپنی بات میں کہا کہ انہوں نے ظلم کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
کے اوپر، اس لیے اس کا کہنا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی کم سنی میں، کم عمری میں ان سے شادی کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا، جو کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، نکاح کیا جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، اور جب وہ 9 سال کی ہوئی تو ان کی رخصتی ہوئی، اور 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی. یعنی کل 18 سال، جب 18 سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو وہ بیان دیتا ہے، اور اس طرح کا بیان اسلام مذہب سے دشمنی رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھنے والے، اسلام دھرم سے بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے لوگ ایسے بہت سارے بیانات دیتے ہیں اور کمزور ایمان والوں کو بھٹکاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں، اور یہ جو رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں تھی. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. یہ آج کل ہماری نظر میں اس زمانے میں ظلم و زیادتی، اب جو کوئی شخص 6 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر کی لڑکی سے اگر کوئی نکاح کرے گا تو یقینی طور پر اسے عیب سمجھا جائے گا اور اسے ظلم کہا جائے گا. لیکن یہ اس دور کی بات ہے، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے، بلکہ تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ ہر دور میں انسان کا حلیہ، اس کی شکل و شباہت، اس کی طاقت یا اس کی بلوغت کی عمر میں فرق آیا ہے. پہلے لوگ پہلے ہی جوان ہوا کرتے تھے، پہلے کے لوگ زیادہ توانا اور قوت والا ہوا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تو وہ 60 ہاتھ قد کے لمبے تھے. اب 60 ہاتھ قد کے لمبے ہیں؟ نہیں ہیں. قد میں گراوٹ آ رہی ہے، طاقت میں گراوٹ آ رہی ہے، بلوغت میں بھی دیر سے اب آدمی بالغ ہو رہا ہے، دیر سے ہی، تاخیر سے ہی جوان ہو رہا ہے. اس نظریے سے اب کے دور میں یہ شادی جو 9 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی ہو تو یہ ظلم و زیادتی ہو سکتی ہے. لیکن اس دور میں 1400 سال پہلے کے دور میں یہ جو نکاح ہوا کرتا تھا 8 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں، یہ 9 سال کی عمر میں، یہ ظلم و زیادتی نہیں تھی، بلکہ اس عمر میں لڑکیاں بالغہ ہو جایا کرتی تھی. میرے بھائیوں، اور اس نکاح میں بہت ساری حکمت تھی. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح نہیں کیا. اگر ایسی بات ہوتی تو 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ کنواری نہیں تھی، بیوہ خاتون تھی. کوئی 25 سال کا نوجوان بیوہ خاتون سے جو کہ 40 سال کی عمر کی ہو، کیا اس سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی طریقہ بنایا اور ایک مثال دیا کہ ایک جوان لڑکا بیوہ خاتون سے بھی شادی کر سکتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک بہترین معلم، ایک بہترین استاد ملا. یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. میرے بھائی، تو یہ چیز واضح ہے کہ وہ ظلم و زیادتی نہیں تھی. ہماچل کے رام گری مہاراج نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظلم و زیادتی کی ہے. لیکن اگر ہندوستان کے تاریخ کو دیکھا جائے، جب ہندوستان کی تاریخ کو دیکھا جائے کہ پہلے زمانے میں کس عمر میں شادیاں ہوا کرتی تھی
تو اس سے بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے کے زمانے میں کم عمر میں شادیاں ہوتی تھیں اور ہر دھرم میں یہ چیز موجود تھی. جیسا کہ ویدک پیریڈ میں یہ چیز ہے کہ گرلس ایز ینگ ایز 18 ایئرس ویئر میریڈ ٹو اولڈر مین. لڑکیوں کی شادی 8-10 سال کی لڑکیاں جو ہوتی تھیں ان کی شادی ان سے زیادہ عمر کے لڑکوں سے، زیادہ عمر کے لوگوں سے شادیاں ہوا کرتی تھی. یہ ویدک دور کا معاملہ ہے. ویدک دور میں 8-10 سال کی لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوتی تھی اسی ہندوستان میں. اور اس کے علاوہ میڈیول پیریڈ، قرون وسطیٰ کا جو دور ہے، اس دور میں دا ایج آف میرج ڈیکریز ٹو 7-8 ایئرس. اس چیز میں کمی آئی اور 7-8 سال کی عمر میں بھی لڑکیوں کی شادیاں ہوا کرتی تھی. اور پھر یہی نہیں بلکہ برٹش رول، برطانوی راج میں دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ آف 1929 ریزڈ دا منیمم ایج آف میرج فار گرلس ٹو 12. برطانوی راج میں لڑکیوں کی شادی 12 سال کی عمر میں 1929 ایکٹ کے مطابق جو قانون بنا اس میں 12 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہو جایا کرتی تھی. اور آزادی کے بعد پوسٹ انڈیپینڈنس، آزادی کے بعد جو 1976 کا ایکٹ بنا، دھارا 1976 کے مطابق لڑکیوں کی شادی کی عمر 18 سال رکھی گئی. تو مختلف دور میں مختلف عمریں ہوا کرتی تھی. کیا اس وقت کے لوگوں نے ویدک پیریڈ میں جو شادیاں ہوا کرتی تھی یا آزادی سے پہلے اور برطانوی راج میں جو شادیاں ہوا کرتی تھی 12 سال میں، 8 سال میں، 7 سال کی لڑکیوں کی شادیاں ہوا کرتی تھی، کیا وہ ظلم و زیادتی تھی؟ نہیں تھی. یہ ظلم و زیادتی نہیں تھی، بلکہ ہر دور میں ہر طرح کا رواج رہا ہے. اور ہر دور میں جوان ہونے کی عمر ہر طرح کی عمر ہوئی ہے. پہلے لوگ 7 سال میں 8 سال میں جوان ہو جایا کرتے تھے. اب لوگ 8 سال میں، 9 سال میں، 10 سال میں، 11 سال میں بھی کتنے لوگ جوان ہوتے ہیں، 12 سال میں بھی کتنے لوگ جوان ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ظلم و زیادتی والی چیز ہے جو اس طرح کے بیانات آج کل سننے کو ملتے ہیں. اور اس طرح کے بیانات دے کر ہندوستان کی فضا کو، مسلمانوں کے جذبات کو، مسلمانوں کے خیالات کو، مسلمانوں کے احساسات کو ٹھوس پہنچایا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو اریسٹ کیا جانی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہندوستان کی جو دھارائیں ہیں، ہمارے ہندوستان کے جو قانون ہیں، اس قانون میں کئی طرح کے قانون ہیں. جیسے IPC کی دھارا 295 جس میں 3 سال کی سزا ہے، اور اسی طریقے سے IPC ایکٹ 505، 153، یہ سب قانون بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سزائیں دی جانی چاہیے. میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ آواز اٹھانے والے اور اس طرح کے بات بولنے والے لوگ ایسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں اٹھائیں، جیسا کہ نپور شرما، اور اس کے علاوہ ایکس مسلم حضرات جو اپنی اپنی تقریروں میں بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے اندر دینی تعلیمات جا رہی ہے، اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے، کتاب و سنت سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان طاقتور ہوں، علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، مال و دولت میں، ہر چیز میں ہم آگے بڑھیں. علم میں، علوم و فنون میں، ہر چیز میں ہم آگے بڑھیں، تب جا کر ہم ایسی چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے جوابات ہم دے سکتے ہیں، لوگوں کے خیالات کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچاننے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے، بڑے مشفق تھے، بڑے مہربان تھے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی نیت یہ ہوتی کہ نماز کو میں لمبی کروں گا، لیکن جیسے ہی کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بچے کے رونے کی آواز سن کر میں اپنی نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس کے اوپر ترس کھائیں گی۔ تو ایسے بہت ساری مثال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق و مہربان اور رحم دل ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمیں پہچاننے کی توفیق دے، آپ پر ایمان لانے کی توفیق دے، آپ کی عزت و احترام کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ وسلم۔